سلطان محمود غزنوی اور ایک بت ہندوستان میں سومناتھ کا مندر تھا جو پورے ہندوستان کے لوگوں کا مرکز سینٹر تھا۔ یہاں پر دور دراز سے میلوں سفر طے کر کے لوگ آیا کرتے تھے۔ یہاں سونے کے بنے ہوئے بت اور مورتیاں بھی نصب رکھی ہوئی تھیں اور اس مندر کی خاص وجہ مورتیوں کا ایک خاص جادو تھا جس کی وجہ سے بڑے بڑے لوگ اس کی طرف متوجہ آتے ہوتے تھے۔ کئی سکھ اور عیسائی بھی اپنا مذہب بدل لیا کرتے تھے اور سومناتھ کے مندر کو دیکھ کر لوگ ہندو مت کو قبول کر لیتے تھے، چاہے وہ لوگ اپنے ہوں یا دوسرے کتنے ہی پکے ہوں، مگر اس منظر کو دیکھ کر سجدے میں گر پڑتے۔ اس کے اندر اتنا بڑا کرشمہ اور ایسا غیر فطری انوکھا نظام تھا کہ ہر کوئی انسان حیران رہ جاتا تھا۔ اس میں ایک ایسا بڑا بت تھا جو بغیر کسی سہارے کے ہوا میں معلق لٹکا تھا۔ وہ نہ تو چھت کے ساتھ لگا ہوا تھا اور نہ ہی زمین پر ٹکا ہوا تھا، ایک عجیب و غریب کیفیت حالت کے ساتھ ہوا میں لٹکا رہتا تھا۔ لوگ جب وہاں پر آتے تو اس کو دیکھ کر حیران زدہ ہو جاتے اور پھر ہندو پنڈت خوب کمائی کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اس خاص بت کے لیے دان دو اور اس پر ہیرے جواہرات کا چڑھاوا کرو تو اس سے تمہاری تمام مشکلات سمسیائیں حل ہو جائیں گی، تمہارے مسائل الجھنیں ختم ہو جائیں گی۔ یہ ایک بہت بڑا دیو ہیکل بت تھا جس کا پیٹ بہت بڑا تھا۔ اس کے منہ کے ذریعے ہیرے جواہرات اس کے پیٹ میں ڈالے جاتے تھے۔ پھر جب مندر کے لوگوں سے خالی ہو جاتا تو 2 یا 3 ہفتوں کے بعد اس بت کے پیچھے کمر کے راستے سے ہو کر ایک دروازہ تھا جسے کھول کر اس میں سے سونا چاندی کے زیورات کو نکال لیا جاتا تھا، مگر لوگ یہی سمجھتے تھے کہ ہمارے دیے ہوئے خزانے بھگوان کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور بدلے میں بھگوان ہمارے مسئلے اور پریشانیوں کو حل کر دیتے ہیں۔ سلطان محمود غزنوی نے اس علاقے کو فتح کر لیا۔ جب وہ اپنے مفتوحہ علاقے کا دورہ کرتے ہوئے اس مندر میں پہنچے تو بلا جھجک بتوں کو پاس جوڑا کر روانہ شروع کر دیا۔ بڑی کلہاڑیوں سے بتوں کو گرایا جا رہا تھا اور سلطان محمود غزنوی تلوار سے بتوں پر وار کر رہے تھے۔ پورے دن میں آدھا مندر بتوں سے پاک ہوا تھا اور باقی بتوں کو دوسرے دن پر چھوڑ دیا گیا۔ دوسرے دن پورے ہندوستان کے بڑے بڑے پجاری اور پنڈت مل کر سلطان محمود غزنوی کے پاس حاضر ہوئے، پر بڑے احتیاط کے ساتھ، بڑی لجاج نرمی کے ساتھ اور درخواست پیش کرتے ہوئے کہا کہ اس علاقے پر آپ ہی قبضہ رکھیں مگر ہمارے اس بت کو مت توڑیے، اس کے بدلے میں ہم آپ کو پورا ہندوستان کی دولت دینے پر تیار ہیں۔ سلطان محمود غزنوی کا ایک وزیر آپ کے قریب آیا اور کہنے لگا کہ یہ پیشکش بہت بڑی ہے کیونکہ ہم نے بہت سارے بتوں کو توڑ دیا ہے، صرف ایک بت کو چھوڑ دینے میں کوئی حرج نقصان نہیں ہے، آپ اس پر ضرور غور کیجیے کیونکہ جو مال و دولت آپ کو ملے گا اس سے ہمارے دین اسلام کی حکومت بہت آسانی سے مستحکم مضبوط ہو جائے گی۔ سلطان محمود غزنوی خاموش رہے اور ان ہندو پنڈتوں کو کوئی جواب نہیں دیا۔ سلطان دوسرے دن اپنے ساتھ ماہر طبیعت یعنی ماہر شاہجہاں البرونی کو لے کر مندر پہنچے کیونکہ آپ اس معمہ پہلے کو حل کرنا چاہتے تھے۔ جب آپ وہاں تشریف لے گئے تو بتوں کو چاروں طرف سے گھوم کر دیکھا، کوئی پتلی چیز یا کوئی بھاری چیز یا کوئی معمولی سا سہارا بھی نظر نہیں آیا جس پر بت کو ٹھہرایا گیا ہو یا جس کے ذریعے سے بت کو ہوا میں لٹکایا گیا ہو۔ سلطان بہت حیران ہوئے اور البرونی کے ذمہ ڈیوٹی لگایا کہ آپ اس کا معینہ ریسرچ کریں اور اس کی وجہ ڈھونڈیں کہ اس بت کو ہوا میں کس طرح ٹھہرایا گیا ہے۔ عجیب و غریب سماں بن چکا تھا، بہت سارے وزیر اور سلطان محمود غزنوی بھی وہاں بیٹھ کر دیکھ
دیکھ رہے تھے کہ آخر اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے۔ البیرونی بھی پکے سچے مسلمان تھے۔ انہوں نے بڑے غور و خوض سے بت کو دیکھنا شروع کیا۔ قریب جا کر بت کو دیکھا تو چاروں طرف سے باغور دیکھتے بھی رہے۔ آخرکار ان کی سمجھ میں یہ راز آ گیا اور وہ بڑی فاتحانہ مسکراہٹ لے کر بادشاہ کے سامنے حاضر ہوئے اور بولے اور بڑے ہی ادب سے عرض کیا، حضور، اس بت کے دائیں اوپر والی اینٹیں اگر نکال دی جائیں تو آپ کے سامنے اس کا معمہ حل ہو جائے گا۔ سلطان، جو کافی دیر سے تحقیق ہوتے ہوئے دیکھ رہا تھا، وہ گہری سوچ میں پڑ گیا اور اپنے ایک وزیر کو حکم دیا کہ جن اینٹوں کی طرف البیرونی نے اشارہ کیا ہے ان کو فوراً نکال دیا جائے۔ جیسے ہی دیوار سے اینٹیں نکالی گئیں تو بت کا راز فاش ہو گیا، کیونکہ جب دائیں طرف والی دیوار سے اینٹیں نکالی گئیں تو بت دائیں جانب سے زمین کی طرف جھک گیا۔ ابھی وہ زمین پر گرا نہیں تھا مگر اس کا ایک طرف کا حصہ بالکل نیچے کی طرف جھک گیا۔ یہ چیز پہلے سے بھی زیادہ حیران کن تھی کہ اینٹوں کے بت سے کیا تعلق کنیکشن ہے۔ سلطان نے البیرونی کو بلا کر پوچھا کہ اس پہیلی سے ذرا پردہ اٹھائیں اور ہمیں بتائیے کہ آپ تحقیقات کی گہرائی تک کیسے پہنچے۔ البیرونی نے، حضور، در حقیقت سے پورا بت بہت اعلیٰ قسم، اچھی کوالٹی کے لوہے کا بنا ہوا ہے۔ یہ ایسا بت ہے جو مقناطیسی چمبک کی طرف خوب کھینچتا ہے، پھر اس کے وزن کے عین مطابق مقناطیسوں کو دیوار کی اینٹوں کے اندر خوب بھر دیا گیا ہے کہ اندر مٹی کے بجائے مقناطیس رکھ دیا گیا ہے۔ یہ مقناطیس بھی اتنی اعلیٰ قسم کی ہے کہ یہ پوری طرح اس بت کو اپنی طرف کھینچتے رہتے ہیں اور اتنی زور سے کھینچتے رہتے ہیں کہ بت اپنی جگہ سے ذرا سا بھی حرکت بھی نہیں کرتا۔ بلکہ اب پجاریوں نے بتلایا ہے کہ اس مندر کے اندر ہوا کی آمد و رفت، آنا جانا بھی اس طریقے سے ترتیب بندوبست دی گئی ہے کہ وہ بت کو اوپر کی طرف اٹھائے رکھتی ہے۔ اس تحقیق سے معلوم ہو گیا کہ وہ کون سی تکنیک تھی جس کے ذریعے جادو دکھا کر ہندوستان کے ہزاروں لوگوں کو گمراہ کیا گیا اور ان کو باطل جھوٹ کی گہرائیوں میں ڈال دیا گیا۔ سلطان محمود غزنوی نے اس بت کو توڑ دینے کا حکم دیا اور بڑے بڑے طاقتور سپاہیوں کے ذمہ لگایا کہ وہ اپنی پوری طاقت و قوت کے ساتھ اس بت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، یہاں تک کہ اس کا نام و نشان بھی باقی نہ رہے۔